بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جتنی عقل عطا فرمائی اور جس رفتار سے ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ہماری ہر دریافت ہمیں دین اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دریافت بھی سامنے آیا جس کی رو سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے ماہرین خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اسے جوڑنے سے روک نہ سکے۔ اس کا بے ساختہ جواب یہی تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا۔ یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کس چیز کی پیشن گوئی کی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور آپ کو اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں اور اس تسبیح کو ناسا نے کیسے ریکارڈ کیا۔ اس پر سب کے متعلق جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اگر تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شب معراج اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ وہاں پر دونوں محب اور محبوب کے درمیان جو بات ہوئی ہم اسے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، لیکن سفر کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشاہدات ہوئے وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ سفر کیسا تھا۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہیں پر کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا تجسس اور جوش و جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے آقا کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ براق جیسی تیز رفتار سواری پر آسمانوں اور خلاؤں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک نہایت ذہانت کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ہر سفر کی ہر تفصیل کو جاننے کے لیے شوقین تھے اور وہ اپنی عقل میں آنے والے ہر سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام حجابات ہٹا دیے ہیں۔ اس سوال کو سن کر آقا کریم نے تبسم فرمایا اور کہا، جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے خلا میں اور آسمانوں میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج پہ جا رہا تھا اور میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے جیسے کہ ابھی گر جائیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں اور خالق کائنات کی حمد بیان کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ چند سال قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں کیونکہ کسی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں جس میں آواز سفر کر سکے تو وہاں پر کسی چیز کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے کہ ہم خلا میں جائیں تو ہم وہاں پہ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خلا میں کسی بھی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں جس سے آواز گزر سکے تو وہاں پر کسی آواز کا سننا ناممکن ہے۔ اگر خلا میں آواز سنائی دے سکتی تو وہ آواز کیسی ہوتی؟ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بہت تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج جس میں ایک ایک سیکنڈ میں کھربوں ٹن مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اسی طرح سے ہماری ملکی وے گیلیکسی میں اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے جس میں اربوں کھربوں ستارے موجود ہوں تو ان کی آواز کیسی ہوتی؟ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں
ان کی فریکوینسیز کا بغور مشاہدہ کیا۔ ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسیز کو اس طرح ڈھالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسیز جن میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے۔ یوں سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز بہت بلند و بالا اور ایک ردھم میں گونجتی ہوئی آواز تھی، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہوں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے جس نے اس تحقیق کی بنیاد رکھی اس آواز کو سنا تو ان میں سے ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر مشتمل بھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان میں پوری طرح سے تفصیل بتا چکے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں اور ان کی تسبیح سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اور رسول علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ قرآن مجید سورہ فاطر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے، اور اس کا وجود کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے جتنی 700 سال کی مسافت۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی کہ اس کے پاؤں سب سے نچلے 7ویں آسمان میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب و شرف رکھتے ہیں، نیز عرش کے ارد گرد موجود وہ فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب عز و جل، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب عز و جل، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پہ رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ابھی عرش پہ اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر 8 کر دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ حضرت شہر بن جوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے، اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنے علم کے بعد اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے، اور 4 کی تسبیح یہ ہے، اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں ایسی ہیں جیسے نیزے کی بلندی ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاؤں کے ابھرے ہوئے تلوے سے لے کر ٹخنے تک 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے، اور اس کے ناک کے سرے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک 500 سال چلنے کا سفر ہے، اور اس کی
ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پستان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اس حدیث میں جو 500 سال کی مثال دی گئی یہ دنیاوی 500 سال نہیں ہے بلکہ آخرت کے 500 سال ہے۔ جیسے کہ آئندہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان میں صرف ایک فرشتے کے پاؤں 7ویں زمین سے نیچے ہیں اور عرش اس کے کندھے پہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتے کی بات بتلاؤں جس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش خداوندی اس کے کندھوں پہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، خدایا آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں تھے اور جہاں ہیں اور جہاں ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کے متعلق کچھ بتلاؤں جو عرش کے اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہے، اس کے سینگ پر عرش ہے اور اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک پرندے کے اڑنے کے برابر ہے۔ وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں بھی ہیں۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حدیث میں فرشتوں کی تسبیح سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش خداوندی اٹھانے والے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارک کہاں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے وجود کا کسی احساس نہیں ہوتا اور وہ ادراک سے ماورا ہے اور اپنی شان کے موافق عرش پر مستوی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ فرشتوں اور ان کی تسبیح کا، جس کے متعلق قرآن و احادیث سے کچھ حقائق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی اس دریافت کی جس پر اس قدر حیرت انگیز تذکرہ ہے کہ سائنسدان سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر یہ کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کیا، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کی مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پر اس کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے ہی زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جاندار اشیاء فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ تھا ناظرین کرام سائنس کا مشاہدہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا، اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید انعقاد قیامت کے ضمن میں کائنات کے تمام موجودات کی کشتی دھماکے سے رونما ہونے والی حالت اور اس کی بے تحاشا تباہی کو یوں واضح کرتا ہے۔ جب قیامت واضح ہو جائے گی، جب کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہوگی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ دوسری طرف سائنس اس سبب کو سائنسی قیامت کا نام دیتی ہے۔ سائنسی قیامت سے مراد ایسی سائنسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے کرۂ ارض مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ سورج سمیت تمام ستاروں میں موجود مادے کی مقدار کا بڑا حصہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ ہائیڈروجن کے مسلسل خودکار ایٹمی دھماکوں سے روشنی اور حرارت کا وسیع تر اخراج ہے جس سے سورج چمکتا نظر آتا ہے۔
ایٹمی دھماکوں کا یہ عمل ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے سورج میں ابھی اتنا ایندھن موجود ہے کہ وہ مزید کئی لاکھ کروڑ سال تک روشن رہ سکے۔ جب ہمارے سورج کے مرکز میں واقع 10% ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن کے عمل سے گزر کر ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی تو سورج کا مرکز اپنے بے پناہ دباؤ کے تحت مزید سکڑے گا اور اس کا درجہ حرارت بے پناہ حد تک بڑھ جائے گا۔ ایسے میں ہیلیم بھی جلنا شروع کر دے گی، جس سے کاربن پیدا ہو کر سورج کے مرکز میں جمع ہونے لگے گی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل سورج میں شدید حرارت پیدا کرے گا، جس سے زوردار دھماکوں کے ساتھ سورج کی بیرونی سطح پھول جائے گی اور اس کے بعد اس پھولی ہوئی سطح کا ٹمپریچر بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔ کسی بھی ستارے کے پھول کر اپنی اصلی جسامت سے کئی گنا بڑھ جانے کا نام دیا جاتا ہے۔ ریڈ جائنٹ کو فلکیاتی سائنسی اصطلاح میں سرخ زخام۔ ہمارا سورج جب اس میں تبدیل ہوگا تو وہ پھول کر نہ صرف عطارد بلکہ زہرہ کے مدار تک آ پہنچے گا، جس سے لا محالہ دونوں قریبی سیارے سورج میں گر کر اس کی کمیت کا حصہ بن جائیں گے۔ زمین زیادہ فاصلہ ہونے کی بنا پر سورج میں گرنے سے تو بچ جائے گی، مگر سورج کا پھول کر زمین سے اس قدر قریب تک چلے آنا زمین کے درجہ حرارت کو بے انتہا بڑھا دے گا، جس سے کرۂ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کی انواع حیات جھلس کر تباہ ہو جائیں گی اور ہر سو قیامت چھا جائے گی۔ ان سائنسی حقائق کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ کرۂ ارض کی قیامت کم و بیش 4.5 ارب سال بعد وقوع پذیر ہوگی۔ سورج کے پھول کر زمین سے اس قدر قریب چلے آنے سے زمین پر قیامت برپا ہونے کے ضمن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب آن پہنچے گا۔ اسلام اور سائنس دونوں ہی اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ پوری کائنات بالآخر سیاہ شگاف میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد معدوم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جس طرح کائنات کی ابتدائی تخلیق عمل میں آئی تھی، اسی طرح اس کائنات کی تباہی کے بعد ایک نئی ما بعد الطبیعاتی دنیا میں نوع انسانی کا انجام بھی یقینی ہے، جو آخرت میں اس کی دوبارہ زندگی کی صورت میں رونما ہوگا۔ وہ ایک ابدی اور حقیقی دنیا ہے جو زیادہ آرام دہ، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہی نسل انسانی کا مستقل گھر ہے، جہاں سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے خلافت عرضی کا تحفہ لے کر اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تھے۔ وہاں مالک ارض و سما کی طرف سے نوع انسانی کے اچھے لوگوں کے لیے خوش آمدید کا تحفہ منتظر ہے۔ اس بات سے قرآن حکیم نے ہی انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ انسانی استعداد پر منحصر سائنس طبی کائنات کی حدود سے ماورا نہیں جا سکتی، اور ہمیں یہ بتانے سے قاصر رہتی ہے کہ آخرت کی مستقل اور زیادہ بہتر زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے منطقی انجام اور مستقل ٹھکانہ ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید اس منظر کی تصدیق کرتا ہے جس کا نوع انسانی کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ قرآنی احکامات کی تعمیل اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرے، جس سے نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی سنورے بلکہ آخرت کی حقیقی زندگی میں بھی اس کا مقدر بھلا ہو۔ ذرا سوچیں کہ کچھ ہی عرصے بعد کائنات الٹی سمت بھاگ رہی ہوگی۔ تمام کائنات اور اس کا مادہ آج سے 65 ارب سال بعد اسی لمحے پہ جا پہنچے گا جہاں سے اس کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تھی۔ قرآن حکیم اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ کائنات کا کششی انہدام قیامت کی ساعت میں واقع ہوگا، مگر پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم مدت میں اللہ رب العزت اس کائنات کو یوں لپیٹ کر رکھ دے گا کہ جیسے ٹیپ ریکارڈر کیسٹ کے فیتے کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی عمل تخلیق کو اس طرح دہرائے گا جیسے اس نے پہلی بار سارا عالم تخلیق کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے خالق، بدی اور احسن الخالقین کی صفات کے ساتھ خود یہ وعدہ کیا ہے اور وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ یہ سب کچھ اس کے پاک کلام قرآن مجید میں سچ لکھا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور بالق موجود ہے، اور وہی اس سب کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا، اور وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔